باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج عالمگیر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید مناتی ہے۔ یہ لتوریائی سال کی آخری عید ہے۔ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ کی عید پوپ پائس 11ویں نے 1925 میں اپنے پاسبانی خط قواس پریماس میں مقرر کی۔ پاپا اعظم کے اس عید کو مقرر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں کا بادشاہ بنائیں، اس کی تعلیمات اور قوانین کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے، وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ کلیسیا اپنے ایمانداروں کو یاد دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ وہ ہم سب کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آج کی عید بڑی خوشی اور شادمانی کا باعث ہے کہ کائنات کا خالق اور مالک، دنیا کا نجات دہندہ ہمارا بادشاہ ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب سے لی گئی ہے۔ دانیال نبی کا شمار بڑے انبیاء میں ہوتا ہے۔ دانیال کی کتاب کو مکاشفائی ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ دانیال نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے ہمارے بادشاہ کو دیکھا کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند بادلوں کے ساتھ آیا۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال ہے۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شاہان عالم کا سردار ہے۔ اسی کو جلال اور قدرت ابدالآباد تک حاصل ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع مسیح اور پلاطس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح پلاطس کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی۔ خداوند یسوع مسیح کا جواب ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی دلیری کے ساتھ حاکم وقت کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں، میں بادشاہ ہوں۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کا اس وقت اقرار کیا جب وہ ایک مجرم کی طرح ایک ایسے شخص کے سامنے کھڑا تھا جو حاکم وقت تھا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا کہ کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا
کہ تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ عزیز مومنین، یہودیوں اور رومیوں نے خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا مذاق اڑایا، جبکہ نیک ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کا اقرار کیا اور اس میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ یسوع مسیح نے تائب ڈاکو کا ایمان اور اقرار دیکھ کر کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت ہے۔ خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، وہ ہمارے دلوں کا حکمران ہے۔ خداوند یسوع مسیح تسلی، سکون اور امید کا بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح تمام دنیا بلکہ کائنات اور دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ وہ خدا کی رضا پوری کرنے اور خدا کی بادشاہی پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ بہت ساری تماثیل خدا کی بادشاہی کے بارے میں اس نے سنائی۔ وہ تمام انسانوں کو اپنی بادشاہت میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح بادشاہ کی بادشاہی کا ترازو انصاف ہے، مساوات، محبت، خدمت اور قبولیت ہے۔ اس کی بادشاہی کا ترازو یہ کہہ کر تولا جائے گا، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ عزیز مومنین، محبت یسوع مسیح کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ آئیں اس بادشاہ کو اپنے دل کا بادشاہ بنائیں اور اپنی زندگی میں حکمرانی کرنے دیں۔ خدا کرے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور ہم اس کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آپ سب کو یسوع بادشاہ کل کائنات کی عید بہت بہت مبارک ہو۔